بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی زمانے میں ایک قصاب تھا۔ وہ رات کے وقت جا کر جانور ذبح کیا کرتا تھا اور دن میں اپنی دکان پر گوشت لا کر بیچا کرتا تھا۔ جب وہ جانور ذبح کرتا اس کے کپڑوں میں خون لگ جاتا، مگر وہ گھر آ کر خون آلودہ کپڑے بدل لیا کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ جانور کو ذبح کر کے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ پہ ایک آدمی شور مچاتا ہوا آیا اور اس نے اس قصاب کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو قصاب نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم سے خون بہہ رہا ہے۔ قصاب بہت پریشان ہوا، اتنے میں اس آدمی کی جان نکل گئی۔ قصاب نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم میں ایک چھری تھی جو کسی نے اس کو گھونپ دی تھی۔ اب جو قتل کرنے والا تھا وہ بھاگ گیا اور مقتول نے اندھیرے میں یہ سمجھا کہ اس قصاب نے مجھ کو قتل کیا ہے، اور اتنے میں وہ آدمی مر گیا اور لوگ ادھر ادھر اکٹھے ہو گئے۔ اب لوگوں نے اس قصاب کو بھی دیکھا، مقتول کو بھی دیکھا، اور قصاب کے کپڑوں میں جو خون لگا تھا وہ بھی دیکھا۔ لوگوں نے قصاب کو پکڑ لیا کہ تم نے اس آدمی کو قتل کیا ہے، اور قاضی کے پاس لے گئے۔ قصاب پر مقدمہ چلا۔ قاضی نے مقتول کو دیکھا اور لوگوں کی گواہی سنی اور قصاب کے قصاص کا حکم سنا دیا۔ قاضی نے قصاب سے کہا، اگر تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو۔ قصاب کہنے لگا، آج سے 20 سال پہلے میرا دل ایک لڑکی پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی چاند کا ٹکڑا تھی۔ میں نے لڑکی سے اشارے میں بات کی اور اس لڑکی نے بھی مجھ سے اشارے میں بات کی، یہاں تک کہ ہم میں ایک تعلق بن گیا۔ لڑکی نے کہا، میں نکاح کے بغیر تمہارے پاس نہیں آ سکتی، لہٰذا تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے ماں باپ سے رشتے کی بات کرو۔ میں نے اس کے باپ سے رشتے کی بات کی تو اس نے کہا، میری بیٹی خوبصورت بھی ہے اور نیک بھی ہے، تمہارے پاس نہ علم ہے نہ کوئی نیکی، تم میں بہت خامیاں ہیں، لہٰذا میں اپنی بچی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتا۔ میں بہت مایوس ہوا اور اسی طرح میرے 2 سال گزر گئے۔ ایک دن میں کشتی چلا رہا تھا، ایک عورت میری کشتی میں سوار ہوئی، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہی لڑکی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، جس کے پیار میں میں نے 2 سال غم میں گزار دیے۔ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا، دیکھو میں تم سے بات نہیں کر سکتی، میری شادی ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا، میں تمہارے بیٹے کو پانی میں پھینک دوں گا، تم میری خواہش پوری کرو۔ اس نے میری منت کی، ایسا نہ کرو۔ میں نے اس کے بچے کا سر پانی میں ڈبویا مگر وہ پھر بھی نہ مانی۔ مجھے اللہ رسول کا واسطہ دیا پر مجھ پر شیطان سوار تھا۔ اسی اثنا میں اس کا بچہ میرے ہاتھ سے مر گیا۔ اب وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ میں نے اس کو کہا، اب بھی وقت ہے، میری بات مان لو۔ اس نے کہا، تم جو مرضی کر لو، میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتی۔ میرے اوپر درندگی سوار تھی اور میں ناکام ہو گیا تھا، پر وہ اپنے بچے کے لیے بہت روتی رہی۔ میں نے سوچا، باہر جا کر یہ مجھ پر بچے کا قتل کا مقدمہ کرے گی، میں پھانسی لگ جاؤں گا، لہٰذا اس لڑکی کو بھی مار دوں۔ میں نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے لڑکی کو بھی مار کر پانی میں پھینک دیا۔ میں 20 سال پہلے اس ماں اور بیٹے کو قتل کیا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے کشتی کا کام چھوڑ دیا اور قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج 20 سال گزر جانے کے بعد بظاہر میں بے قصور ہوں۔ اس آدمی کو قتل میں نے نہیں کیا، مگر اس قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آج پھانسی کے تختے پر لا کھڑا کیا۔ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔